نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور قرآن کے ساتھ کنٹینیوس لرننگ کر رہے ہوں گے، مستقل سیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے اور کون سے ایسی بیہیویئرز ہیں ہمارے، یا کون سے ایسے رویے ہیں جو خراب ہوئے ہیں یا جو درست نہیں ہے، جہاں پہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مومن بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو روک لیتا ہے کسی بھی غلط رویے سے، کوئی بھی بیڈ بیہیویئر، چاہے وہ اس کے دل میں ہو، چاہے اس کی زبان میں ہو، چاہے اس کے ایکشنز میں ہو، وہ اپنے آپ کو فوراً کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ نہیں کرنا۔ تو نیکیوں کے اس سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت آگے بڑھائے اور ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ہم سورۃ الحجرات کی تفسیر کر رہے ہیں، اور سورۃ الحجرات میں ہم نے پہلی آیت دیکھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 2 کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم اونچا کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوقا اوپر، صوتی آواز کے، النبی نبی کی، ولا اور نہ، تجہرو تم بلند آواز سے کرو، لہو ان سے، بالقول بات، کجہری مانند بلند کرنے کے، بعضکم تمہارے بعض کے، لبعض بعض کے لیے، ان کے، تحبط ضائع ہو جائیں، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور تم، لا تشعرون نہ تم شعور رکھتے ہو۔ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے جو اس آیت میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک قسم کا جیسے مینر سکھا رہے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں، ایک طریقہ سکھا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کوئی بھی آتا تھا، یعنی چاہے وہ ایمان والا ہو یا نا ایمان والا ہو، لیکن بنیادی طور پہ یہاں کس کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہو، ان کے لیے اسپیسیفکلی میسج تھا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کافر تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، مشرکین بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، منافقین بھی بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مومنین بھی بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سب کے لیے تھیں، کوئی باؤنڈری نہیں تھی کہ یہ آ سکتا ہے یا یہ نہیں آ سکتا، بلکہ علم کی موتی چننے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اللہ کی باتیں جاننے کے لیے ہر کسی کو ویلکم تھا، ہر کسی کو
آنے کا اختیار تھا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی خاص طور سے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی تربیت کر رہے ہیں. جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو گروم کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں. لیکن کوئی دوسرا جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، جو ہماری رسپانسبلٹی میں نہیں ہے، یا جو ہمیں نہیں اکنالج کرتا، تو اس پہ ہم زور زبردستی نہیں کرتے. تو مشرکین کے اپنے عقائد تھے، منافقین کے اپنے عقائد تھے، یا جو بھی کفار تھے ان کے اپنے عقائد تھے. تو وہ ان عقائد کو نہیں چھیڑا گیا. یہاں پہ کہا گیا کہ جو دل میں ایمان رکھتا ہے، جو عملاً ایمان رکھتا ہے، یہ اس کے لیے. اب یہ اپنا اپنا فیصلہ خود کر لیں، خود ڈیسائیڈ کر لیں. یہاں پہ کوئی کسی کو ججمنٹل نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. تو جو ایمان والے تھے وہ ان کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کریں تو کون سے طور طریقے ہیں جو ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اپنی آوازوں کو، جو آپس میں بھی بات چیت کر رہے ہیں، کرتے ہیں نا، کسی بھی مجلس میں ہم جاتے ہیں تو آپس میں بھی بات چیت کرتے ہیں، تو اپنی آوازوں کو جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں وہ بھی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں، دونوں صورتوں میں اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کم رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، بلند نہیں کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے، یہ خطاب کرتے ہوئے یہ نہ بھول جائیں کہ وہ کسی عام آدمی سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اپنے برابر والا شخص ہے اس سے بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ رسول اللہ سے مخاطب ہے. اس لیے جب ہم گفتگو کریں تو جیسے عام لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو اور جو رسول اللہ سے گفتگو کی جاتی ہے اس میں نمایاں فرق ہونا چاہیے. اور کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کریں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ادب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بطور خاص سکھایا جا رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کی تربیت کر دی گئی. اب جب کہ ہمارے درمیان رسول اللہ تو موجود نہیں ہے، تو یہ آیت ہم کیسے اپنی زندگی میں شامل کریں گے؟ کیونکہ قرآن کی ہر آیت کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کے مواقع میں بھی، جیسے ہمارے لیے بھی، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے، یا آپ کی کوئی حدیث بیان کی جائے، تو پھر اس وقت بھی ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی آوازوں کو، جب احادیث کی مجالس میں احادیث کا جہاں بات ہو رہی ہو، یا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں ہم اپنی باتوں میں نہ لگ جائیں، یا اپنی آوازوں کو بلند نہ کر لیں، یا پھر ہم بالکل کیجول بیہیویئر نہ ہو، ہمارا عمومی سا رویہ نہ ہو، بلکہ جو اس کا ادب اور اس کا جو تقاضا ہے اس کو ہم پورا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس تقاضے کا پورا ہونا ہمارے ایمان والا ہونے کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے میں آپ سے بالفرض ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے آ کر جو ہے وہ کوئی ایسی بات کی جو کہ ادب کے خلاف ہے، تو میں نے اس کو کوئی حدیث سنا دی کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کہ آپ کے ماں باپ کہتے ہوں گے نا کہ پانی بیٹھ کے پیو، یا 3 سانسوں میں پیو، یا پھر یہ کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے. تو یہ سارے احکامات ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ سنت سے ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. تو اب میں کوئی اس طرح کی بات اگر کسی کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پانی کو بیٹھ کے پینا چاہیے، اور وہ آگے سے کہ نہیں 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 بھائی میں تو نہیں بیٹھ کے پی رہی ہوں، یا پھر یہ کہ اس کو اہمیت نہیں دینا، یا پھر یہ کہ اس کے برخلاف کام کرنا کھلم کھلا، یہ سب اس کے ادب کے خلاف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مجلس کا احترام اپنی جگہ، یہاں تو بنیادی طور پہ مجلس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم کلیکٹیولی بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رسول کی بات آئے گی تو ہمیں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا. لیکن عمومی زندگی میں بھی ہمیں سنت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی اگر سنت کی بات بتا رہا ہے، یا کہیں حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم وہاں پر ادب احترام سے رہیں گے. پھر یہ ایک عمومی جو اس سے قاعدہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں جو بھی کوئی بزرگ شخص ہے، یعنی جو بھی کوئی بڑا ہے عمر میں،
علم کے اعتبار سے کوئی بھی ہم سے بڑا ہے تو پھر ہم اس سے کس طرح کی گفتگو کریں گے، ہم اس سے کیسے مخاطب ہوں گے، ہم اس سے کیا بات کریں گے۔ تو انسان جو جیسے عام دوستوں میں بات کرتا ہے اس طرح اپنے بزرگوں سے بات نہیں کرتا، بزرگوں سے ادب احترام سے بات کرتا ہے، ان کی عزت و وقار کا خیال رکھتا ہے، اور عام دوستوں سے اس کے بات کرنے کا انداز جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے یہاں پہ فرمایا نا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح تم نہیں کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کی خبر بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی شخص ہمارے لیے اتنا محترم نہیں ہے، کوئی بھی ہماری ذات کے لیے محترم نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں گے تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نوٹس کریں گے، یعنی کہ وہ ہمارے فوراً نوٹس میں، اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں آ جائے گا اور ہمارا وہ اعمال پکڑ میں آ جائے گا، کیونکہ ہمارے جو دین کا جو تقاضا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیں، وہ اہمیت دیں، وہ مرتبہ دیں جو اللہ نے ان کا مقرر کیا ہے، نہ تو اس سے بڑھائیں اور نہ اس سے کم کریں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت نیک ہوں بظاہر، سارے نماز بھی پڑھتے ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں، سارے کام کرتے ہوں، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا یا ان کی احادیث کا یا ان کی باتوں کا خیال نہ رکھتے ہوں، یا کوئی ایسا کام کر جائیں کسی مجلس میں جو ادب کے تقاضے سے ہٹ کے ہو، تو اس سے کیا نقصان ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ہم نے نیکی کے کتنے بھی کام اکٹھے کیے ہوئے ہوں گے، وہ نیکی کے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جیسے مائنس کر دے گا، زیرو کر دے گا۔ تو سوچیں ایک نیکی جمع کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کریں گے، ان کی احادیث کا ادب نہیں کریں گے، تو وہ سارے اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مائنس کر دے گا، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں تھوڑی سی بھی کمی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم گناہ گار قرار دیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو ہم ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کا احترام اللہ کا احترام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے۔ تو یہ ہمیں بہت زیادہ اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چیک کریں کہ اس میں ہمارے لیے سنتوں کی کیا اہمیت ہے، احادیث کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے رسول کی کیا اہمیت ہے۔ جتنا جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے جائیں گے نا، جتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھتے جائیں گے، ان کا احترام، ان کی محبت، ان کا ادب بھی ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ آنے لگے گا۔ آپ سب سے میں یہ کہوں گی کہ آپ سیرت النبی ضرور ضرور اپنے اسٹڈی کارنر پہ رکھیں، آپ کے بیڈ سائڈ پر یا جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ سیرہ کی ایک کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ اور وہ کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے ہم اپنی زندگی کے لیے بہت سے لرننگ لیسنز نکال لیتے ہیں، بہت سے اسباق نکال لیتے ہیں، اور ہمیں اپنے مسائل کا حل ملتا ہے اس میں سے۔ تو ہمیں روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پڑھنا چاہیے، ان کی اسٹرگلس کو جاننا چاہیے، ان کی قربانیوں کو جاننا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ان کا احترام ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ امید ہے کہ ساری باتوں کو ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو ٹرو سینس میں عمل کرنے والا بنا دے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے اندر سے ریاکاری کو اور دکھاوے کو دور کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔